کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے؟ آپ پہلے ہی واقف ہیں کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اب کس طرح دیکھتے ہیں اور حال ہی میں ان کا کیا حال ہے؟ ان میں سے کچھ ہمیشہ پیارے رہے ہیں، لہٰذا ہر ایک کی توقع تھی کہ وہ بڑے ہو کر خوبصورت نوعمر بنیں گے، لیکن دوسروں نے خوشی خوشی ہم سب کو حیران کر دیا۔ ان میں سے کسی بھی نوجوان اداکارہ نے خوبصورتی سے پختہ پوزیشن حاصل کی ہے، یہاں تک کہ اگر بہت سارے چائلڈ اداکار ان کی چالاکی کی بدولت چھوٹی عمر میں ہی قوم کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، اس کی بجائے کئی نوعمر افراد جو اپنی اداکاری کی مہارت کے لیے مشہور ہوئے ہیں ان کی خصوصیات کے لیے پہچانا جاتا ہے، جیسے ان کی دلکش شخصیت اور وہ اپنی نسل کے لیے کتنے پختہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں اس لسٹ میں ہم ان چائلڈ سٹارز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بڑے ہو کر خوبصورت ہوئے ہیں۔ آئیے گنتی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، جوناتھن لپنکی۔ جوناتھن لپنکی ایک دلکش چائلڈ اداکار تھے جن کو اپنے ہلکے سنہرے بالوں والے اور باری چھائیوں سے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اسٹوارٹ لٹل، دی لٹل ویمپائر اور لائک مائک صرف چند فلمیں تھیں جو وہ اپنے کیریئر کے دوران دکھائی تھیں۔ 2016 میں ٹوڈے ایکسٹرا کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران لپنکی نے اپنے کیریئر خاص طور پر جیری میگویر میں ریب وائڈ کے کردار کی عکاسی کی، جس میں انہوں نے ٹام کروز کے ساتھ شریک اداکاری کی۔ لپنکی مؤخر ذکر میں کھڑے ہوئے۔ کچھ جائزہ نگاروں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ فلم میں سب سے اچھی چیز ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس نے زیلوجر کے کردار سے پہلے کروز کا دل چھین لیا۔ نمبر 9، مائیکل ٹریچنبرگ۔ ٹریچنبرگ وہ شخص ہے جس کے سامنے ہم سب جھک سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریچنبرگ نے آج کے شاندار عورت کی حیثیت سے ترقی کی ہے۔ بفی ویمپائر اور بہت سے سیریل میں انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ وہ آج تک کی سب سے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہیں اور سب سے خوبصورت ہیں۔ صرف چند ہی سالوں میں وہ خوبصورت اداکارہ سے اور بھی خوبصورت بن گئیں۔ پوری دنیا کی اچھی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں لائیں۔ اس نے راستے میں مختلف کرداروں کی تصویر کشی میں بہت زیادہ لطف اٹھایا۔ بفی دی ویمپائر اور باقی تمام سیریل میں انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ نمبر 8، بیلا تھورن۔ سب سے خوبصورت لڑکی اب بیلا تھورن 8 اکتوبر 1997 کو فلوریڈا کے میمبروک پائنز میں پیدا ہوئیں اور اس کی پرورش ایک آئرش اطالوی اور کیوبا کے گھرانے میں ہوئی ہے۔ جب ممکنہ ستارہ صرف 6 ہفتوں کا تھا، اس نے پہلی بار والدین کی میگزین کے فوٹو شوٹ میں پوز کیا۔ تھرنی بینبی میگزینوں اور باربی ٹارگٹ اور رالف الائن کے اشتہارات پرنٹ کے بعد سب سے دیکھا جاتا ہے۔ اس نے 40 سے زیادہ اشتہاری مہمات میں حصہ لیا ہے، جس میں KFC اور ٹیکساس کے آلات شامل ہیں۔ جب وہ کنڈرگارٹن میں تھیں تو تھورن کو پہلی بار ڈیسلیسا کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس کا کنبہ گھر جانا چاہتا تھا اور اسے اسکول بھیجنے کی بجائے اس کی پرورش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنی معذوری کا مذاق اڑانے والے دوسرے بچوں کا مقابلہ کرنا ناممکن محسوس ہوا۔ تھورن نے 2010 میں امریکی چیئر لیڈر میگزین کو بتایا تھا کہ اس نے سیریل باکس آسٹیکر سمیت اپنے ہر ہاتھ کو حاصل کرنے کے لیے ڈیسلیکا پر فتح حاصل کی تھی۔ تھورن نے کل وقتی اداکاری کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کیلیفورنیا منتقل ہونے کے بعد فریلی برادرز کی طنزیہ فلم اسٹاک آن یو میں غیر منقولیت کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 7، نکولا پیلز۔ نکولا پیلز کے دونوں والدین اپنے اپنے شعبے میں بہت مسابقتی تھے۔ نیلسن پیلز ان کے والد ایک ارب پتی تاجر تھے اور اس کی والدہ کلیڈیا پیلز ایک ماڈل تھیں۔ اس کے اداکاری کا کیریئر اس وقت شروع ہوا جب وہ 11 سال کی تھیں، جب وہ ڈینی ڈیٹیو اور میتھیو بروکٹ کے کرسمس مزاحیہ ڈیلک ہالز میں حصہ لیتی ہیں۔ اس نے چیف ڈیلنٹس کے برخلاف مین ہیٹن تھیٹر میں بلیک برڈ سے براوڈ میں قدم رکھا۔ اب نائٹ شیامالان کی خاندانی مہم جوئی دی لاسٹ ایئر بینڈر نے خاتون کا مرکزی کردار کٹارا کی حیثیت سے اپنا پہلا بڑا حصہ دیا۔ بدقسمتی سے تمام تشہیر مثبت نہیں تھی۔ فلم کو ناقدین کی طرف سے عام طور پر پذیر رائے ملی۔ نمبر 6، چلو گریس موٹز۔ پری نوعمر اداکارہ چلو گریس موٹز جیسے ڈیکونا فیننگ نے اسے پہلے اس کی طرح فلموں میں اپنے مختہ پر اعتماد کردار کے لیے تنقید کی۔ گرمی کے 500 دن اور کی گدا وہ پہلے ہی ٹیلی ویژن شوز میں پرفارم کر رہی تھی جب وہ 10 سال کی بھی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے مزید ہارر فلموں میں منتقل ہو گئی، جیسے کہ میٹ ویل کے ربوٹ کے بعد آئی، جس نے سیارہ مواد کے ہینڈل کرنے کی اس کی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ وہ فلموں میں قائل نوجوان اداکارہ کے طور پر تیار ہوئیں، جتنی ویمپائر ڈرامہ اور ہٹ کامیڈی میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ نمبر 5، ایلے فیننگ۔ ایلے فیننگ جو کبھی ڈیکوٹا کی چھوٹی بہن کے طور پر پہچانی جاتی تھی،
جب انہوں نے بچپن میں بابل جیسی فلموں میں اداکاری کی تو جلد ہی اپنے لیے ایک نام روشن کر دیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ بچپن میں کتنی پیاری تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اناڑی لگتی تھی، لیکن ایک بالغہ ہونے کے ناطے ہم آسانی سے اسے ماڈل کی حیثیت سے کامیاب ہوتے دیکھ سکتے ہیں اور وہ اداکاری پر توجہ دے رہی ہیں۔ اپنی تیسری سالگرہ سے قبل اداکاری کے کیریئر کا آغاز کرنے والی ایلے فینی ایک مشہور اداکارہ ہونے کے ناطے اپنی بڑی بینڈ ڈکوٹا فینی کے نقش قدم پر چلتی رہیں۔ مؤخر الذکر اپنی عمر سے قطع نظر مشکل پوزیشنوں پر فائز ہو گئیں، اگرچہ اس نے متعدد خاندانی فلموں میں کام کیا ہے۔ نمبر 4، ڈکوٹا فیننگ۔ ڈکوٹا فیننگ ایک امریکی اداکارہ ہیں۔ وہ 23 فروری 1994 کو جارجیا میں پیدا ہوئی تھی، جب وہ ایک ڈرامہ سام میں لیسی ڈانسر کے کردار کے لیے 7 سال کی تھی، جس کے لیے انہیں 8 سال کی عمر میں اسکرین ایکٹرز گولڈ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور اسے SAG کے تاریخ میں سب سے کم عمر امیدوار بنایا گیا تھا۔ دی کیٹ آن ہیٹ 2003 میں، مین آن فائر 2004 میں، وارڈ آف دی ورلڈ 2005 میں، ڈرامر 2005 وغیرہ فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ باصلاحیت ہے۔ ڈکوٹا ہمیشہ اداکارہ بننا چاہتی تھی۔ 1999 میں 5 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ اداکاری کا آغاز کیا۔ نمبر 3، کرسٹن سٹیورٹ۔ کرسٹن سٹیورٹ واقعہ میں پہلی بار جوان سٹار میں تبدیل ہوئی جب وہ گھبراہٹ والے کمرے میں نمودار ہوئی اور اسے فلم میں ان کی اداکاری تمام صحیح وجوہات کی بنا پر پھنس گئی۔ سٹیورٹ وہ اداکار تھی جو بچپن میں پس منظر میں رہنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن جب وہ بالغ ہے وہ اتنی خوبصورت عورت ہے کہ وہ اسے چھپا نہیں سکتی۔ کرسٹن سٹیورٹ بڑے پیمانے پر ناظرین کو دی ٹوائلائٹ ساگا میں بیلا سوان کے نام سے جانی جاتی ہیں۔